بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مرتضیٰ صاحب کو انٹرویو جو جنرل باجوہ صاحب کو مبینہ جو انٹرویو ہے اس کی دوسری کیس جاری ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے بہت سے پوائنٹس آپ کے سامنے گزر گئے، لیکن ہم بالکل ڈفرینٹ طریقے سے خود جنرل باجوہ صاحب اپنے ادارے کے حوالے سے ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ جو مبینہ جو گفتگو ہے نا وہ ایسی کر رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اگر یہ انٹرویو درست ہے تو۔ جنرل باجوہ صاحب خود بہت زیادہ خطرناک ہوئے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ادارہ تو کبھی نیوٹرل ہوا ہی نہیں تھا۔ جو جنرل باجوہ صاحب نے اپنی لاسٹ 6 ستمبر کی تقریر میں بولا تھا، یوم شہداء کی تقریر 6 ستمبر کے بعد، اس پہ جو انہوں نے بولا تھا کہ جی فروری 2021 کے بعد سے ادارہ نیوٹرل تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو مرتضیٰ صاحب، شاہد مرتضیٰ صاحب انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ایک موقع پہ شاہد مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں میں نے سوال پوچھا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیسا تھا؟ تو جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، حمزہ یہ 2022 کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں 21 میں نیوٹرل ہو گیا تھا۔ حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو میں نے شہباز شریف کو ڈانٹا اور میرے ڈانٹنے پر شہباز شریف کچھ نہیں بولا، وہ چپ کر کے مجھے سنتا رہا۔ انہیں کہ شہباز شریف چپ کر کے مجھے سنتے رہے۔ میں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ کہا کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی اور آدمی نہیں تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنا دے؟ اور میری ڈانٹ پہ شہباز شریف بالکل سنتے رہے۔ انہوں نے کہا ساتھ ساتھ جنرل باجوہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کی یہ خوبی ہے، مبینہ طور پر لفظ استعمال کر دیتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی یہ خوبی ہے کہ اس کی جتنی مرضی کلاس لے لو وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ اور یہ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، موجودہ وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جتنی مرضی ڈانٹ پلا لو، جو مرضی کر لو، وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ یار آرمی چیف پرائم منسٹر کے انڈر ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف کے انڈر ہے؟ آپ کے سامنے سوال ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے مبین۔ انہوں نے کہا ہاں حمزہ شہباز انتہائی نکما انسان ہے جی، یہ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں سلمان شہباز کافی تیز اور باصلاحیت ہے۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے بولا وہ کیسے وزیر اعظم ہے کہ شہباز شریف کمزور ترین وزیر اعظم ہے، ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ یہ جنرل باجوہ صاحب انکشاف کر رہے ہیں، جن کو لے کے آئے ان سے متعلق انکشاف کر رہے ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ وزراء ان کی بات تک نہیں سنتے۔ بھانمتی کا کون بایا 13 جماعتیں ہیں، وہ کیسے ان کی بات سنیں؟ وہ سارے تو وزارتیں لینے کے لیے تو آئے تھے، شہباز شریف کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی وزراء ان کی بات تک نہیں سنتے، تو یہ کمزور ترین وزیر اعظم ہے، اور وزراء ان کے گھاس بھی نہیں ڈالتے، یہ لفظ ہے یار، بڑی بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ہاں بڑے میاں آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے، یعنی جنرل باجوہ صاحب کو بھی بڑے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہی امید ہے کہ وہ آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ وہی بڑے میاں صاحب جن کے متعلق کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے بہت دور اور اوپر سے گیم چلی تھی ان کو سزا کے دوران باہر بھیجنے کے حوالے سے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی لندن کے اندر موجود ہیں۔ تو بھیجنے والے بھی یہ، اور اب بقول مرتضیٰ صاحب باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ویری گڈ۔ اچھا جی، انہوں نے کہا 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد، یہ ایک تاریخ انہوں نے درست کی ہے جی، انہوں نے کہا 10 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم کی، اس حکومت ختم کے بعد میں شہباز شریف صاحب سے ملا، انہوں نے پوچھا بھائی اب کیا پلان ہے آپ کا حکومت کرنے کا؟ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اب کیا پلان ہے آپ کا حکومت کرنے کا؟ تو بھائی شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ بس 2-3 قوانین بنا لوں، پھر 4 سے 6 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کر دوں گا۔ یہ شہباز شریف نے جنرل باجوہ صاحب کو بولا 10 اپریل 2021 کو، جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی، 2022 کو جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نیا الیکشن ہو، نئی حکومت آئے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کرنے کا، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک اور اہم ترین چیز وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ بتانی ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ نا آئی ایس آئی کے لوگوں کی بات ہوئی۔ شہباز شریف صاحب نے تو مجھے کہہ دیا کہ 4 سے 6 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کر دوں گا، 1-2 قوانین ہیں وہ نیب ترامیم، بیرون ملک مقیم پاکستانی، یاد ہے آپ کو نا ان کے ووٹ کا حق چھیننا، نیب قوانین، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی بنا پر الیکشن ترامیم ایسی تھیں جن کو شہباز شریف صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وہ 2-3 قوانین تھے، اور اپنے پھر کیسز ویسے سارے ختم ہو گئے۔ تو لیکن شہباز شریف چاہ رہے تھے 4 سے 6 ہفتوں میں الیکشن ہو، مجھ سے انہوں نے یہ بات کی، لیکن میرے ساتھ آئی ایس آئی کے لوگوں کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت 1.5 سال پوری کرے،
اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل فیض مجھے مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ کور کمانڈر پشاور تھے، انہوں نے کہا جنرل فیض مجھے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرا کر جائیں، جنرل فیض مجھے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرا کر جائیں اور عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا انہیں میرے گھر آ جائیں. تو پھر میں نے کہا نہیں گھر نہ آ جائیں تو آپ پھر صدر مملکت کے ہاں ملیں. تو یہ بولتے پھر رداد سنائی کہ میں صدر مملکت کے پاس گیا تو وہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے دیکھ کے حیران ہوئے کہ عمران خان صاحب تو میرے سے بڑے اچھے سے ملے، وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے جو پبلک کے سامنے کرتے ہیں میرے متعلق میری مخالفت میں. تو میں نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ تو مجھے میر صادق میر جعفر کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو نہیں کہتا. عمران خان صاحب نے کہا میں تو شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف علی زرداری کو میر جعفر میر صادق کہتا ہوں. میں نے کہا بالکل بدلے ہوئے عمران خان تھے. میں سمجھا مجھ سے کوئی گلا شکوہ کریں گے، انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کیا. اکارڈنگ ٹو صحافی شاید میتھلا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا. اچھا جی، ایک بڑا انکشاف انہوں نے کیا جس پہ میں بات کرنا ضروری سمجھا. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی نا موجودہ جنرل ندیم انجم صاحب، انہوں نے کہا ان کا رابطہ ہوا تھا نواز شریف صاحب سے اس ساری سچویشن کے دوران. نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوتا ہے. انہوں نے سینیریو بتایا کہ کس سینیریو میں ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کی یاد ہے عمران خان صاحب جب تیاریاں کر رہے تھے مسلسل تاریخ دینے کی بات کرتے تھے، تاریخ نہیں دے رہے تھے. تاریخ وہ بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا آج جنرل باجوہ صاحب اس کا انکشاف کر رہے ہیں دوسرے حصے میں. انہوں نے کہا اس دوران نا ملک احمد خان جس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، ملک عنقریب تاریخ دینے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ملک احمد خان صاحب جن کی ڈگی میں بیٹھ کے شہباز شریف جنرل باجوہ صاحب سے ملتے تھے بقول ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب. انہوں نے کہتے ہیں شہباز شریف ملک احمد خان صاحب آئے، انہوں نے کہا شہباز شریف 20 مئی کو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور اسمبلیہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اس دوران ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر کل شہباز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں تو 25 مئی کو قطر میں آئی ایم ایف سے مذاکرات پھر کون کرے گا؟ ظاہری بات اتنی ایسی پوزیشن ہے کہ تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا وہ 10 دن کے لیے رک جائیں گے؟ تو ملک احمد خان نے کہا نہیں وہ نہیں رک سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا ہے. تو آپ کو یاد آ رہی ہے ساری باتیں جو ہم آپ سے کر چکے تھے کہ بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا تھا. الحمدللہ یہ ابھی انٹرویو کے اندر چیزیں آئیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو پچھلے ویلاگس کے اندر اس دوران کے تمام ویلاگس کے اندر بھیج چکے ہیں کہ کوئی بات ہو رہی ہے جس کی بنا پر خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تاریخ دوں پھر نہیں دیتے پھر دوں پھر نہیں دیتے پھر دوں، یہ ہو رہا تھا. تو نے کہا جی کہتے پھر میں نے ڈی جی آئی ایس اے کو کہا آپ نواز شریف صاحب سے بات کریں. پھر ڈی جی آئی ایس اے نے نواز شریف صاحب کو منا لیا کہ شہباز شریف اگلے 10 دنوں تک استعفیٰ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو اپنا علاج کرانے کے لیے لندن میں گئے تھے ان سے فون پہ بات ہوئی، ان کو منایا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے. ٹھیک ہے یہ بھی ہوگی بات. اچھا یہ بھی انہوں نے ریکارڈ درست کر دیا کہ جی وہ 20 مئی کو استعفیٰ دینے جا رہے تھے. ٹھیک ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کو منع کیا کہ قطر کے آئی ایم ایف کے مذاکرات پھر کیسے کیے جا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا انہی 10 دنوں میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ پھر ہمیں نگران سیٹ اپ بنانے کا بھی موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے وہ قطر کے مذاکرات بھی ہو جائیں گے، اس دوران نگران سیٹ اپ بنانے کا بھی موقع جائے گا. انہوں نے کہا پھر بھی ڈی جی آئی ایس آئی نے منا لیا. یعنی کہ سیم یہی بات پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر کو بھی ہم نے کی ڈی جی آئی ایس آئی نے. مطلب یہ وہی دن تھے جب عمران خان صاحب شاہپور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، یاد ہے؟ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ سر وہ آپ سے بات کرنے کا. نہیں میں نے کوئی بات نہیں. یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. جی ہاں یہ وہی دنوں کی بات ہے. انہوں نے کہا پھر عمران خان صاحب نے بالآخر پشاور میں پریس کانفرنس میں تاریخ دے دی. اچھا جی، اور 25 مئی تک لانگ مارچ کیا. پھر بتایا کہ لانگ مارچ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، رانا ثناء اللہ نے کیا تھا اور بڑی کامیابی سے عمران خان کا لانگ مارچ فلاپ کیا. یہ ساری چیزیں تھیں. یہاں تک بتایا کہ آرمی چیف کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوتا رہا مذاکرات کے لیے. شاہ محمود قریشی، اسد کیسر وغیرہ کو ہم ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے ہم نے راجہ پرویز اشرف وغیرہ کے ساتھ بٹھایا تھا. جو یاد ہے آپ کو راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ادھر آ جاتے، مذاکرات ناکام ہو گئے تھے. آپ کیسے یہ سارے مطالبات کر سکتے ہیں؟ آپ اسمبلی کا حصہ ہی نہیں. کہ اسی دور کی باتیں. ججز کے حوالے سے میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرے پوائنٹس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس عمر بندیال ایک کمزور آدمی ہے. انہوں نے کہا دوسرے جسٹس منیب و جسٹس اعجاز الحسن ان کے فیصلے بناتے. یہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے حامی ججز بھی ہیں. یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہیں ہم نوٹ کرتے جائیں. حامی ججز بھی ہیں اور ہمارے ملک میں ججز بہت ڈرپوک ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. اور جو حامی ججز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بیویاں ان کے بچے وہ عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو بہرحال جب میں یہ ویلاگ کر رہا تھا اس دوران مجھے کامران شاہد صاحب کا
ایک ٹویٹ آ گیا, انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو میں نے فون کیا اور جنرل کے انٹرویو دے دو. انہوں نے کہا نہیں میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دینا. تو انہوں نے کسی بھی قسم کے, انہوں نے کہا میں نے انٹرویو نہیں دینا, میں ان ساری باتوں پر کورٹ جانے لگا ہوں, عدالت جانے لگا ہوں, حد تک کہ عزت کا دعویٰ کرنے لگا ہوں, میں نے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا. اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب, حامد میر صاحب کی گفتگو ان کے کل کے کالم پہ, جو میں نے پرسوں کے کالم پہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی, وہ بھی بڑا سیف کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی اسکرین پہ آ کے تو بات نہیں کر رہے. اگر مبینہ طور پہ یہ بات درست ہو تو کسی اسکرین پہ آ کے تو بات نہیں کر رہے. کسی کے گھر گئے, تیمارداری کے دوران مطلع صاحب سے بات ہو گئی, پیچھے 1 گھنٹے ان کو جب چودھری صاحب ملنے آئے اس دوران بات ہو گئی. پاکستان میں سب سے زیادہ میرے سے رابطہ ہے, یہ منصور دکھا, ان سے بات, ان تمام چیزوں کو وہ ڈینائی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا میں قانونی چارہ جوئی کروں گا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے انکار کر دیا. عمران خان صاحب نے کل خطاب میں ڈیفینیٹلی مشوانی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بولا کہ ابھی تک نہیں کسی نے بتایا کہ گرفتار کس طرح کیا گیا ہے. تو بہرحال مشوانی صاحب کو ابھی تک کسی ادارے نے تو نہیں مانا, نہ ہی ایف آئی اے مانی, نہ ہی پولیس مانی, نہ ہی اسلام آباد پولیس مانی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد پولیس ہی ان کو لے کے گئی ہے, لے کے وہی جاتی ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں نا آگے. تو یہ حسان نیازی کے پسرار کیس پر کہ ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں تو کوئٹہ کے اس کیس کے اندر لے گئے. اور آج کے جلسے کو انہوں نے کہا ریفرنڈم ہے جی, میں نے کال دے دی ہے پنجاب کی عوام کو, انہوں نے کال دی ہے, پھر کہی کہ اس جلسے میں آ کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.